السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے نیشنل نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، ہفتے کے روز احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کے چیمبر کے باہر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ہفتے کے روز پریس میڈیا کو احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو جاری کی تھی، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ جج ارشد ملک کو نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے بلیک میل کیا گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے مسلم لیگ نون کے رہنما ناصر بٹ کو اپنے گھر بلوا کر انہیں بتایا تھا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے انہیں مجبور کیا گیا۔ تاہم احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے اس ویڈیو کو جعلی اور مفروضے کی بنیاد پر بنائی گئی ویڈیو قرار دیتے ہوئے اس ویڈیو سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ویڈیو میں موجود ناصر بٹ سے رابطہ کر کے انہیں پریس کانفرنس کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما ناصر بٹ اس وقت لندن میں قیام پذیر ہیں۔ ناصر بٹ نہ تو کسی سے براہ راست رابطہ کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ خاص افراد کے علاوہ کسی اور کی ملاقات ہو رہی ہے۔ انہیں پارٹی قیادت کے پیغامات پہنچانے کے لیے تھرڈ چینل کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے قریبی رفقا کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون ایک طرف جہاں ویڈیو سکینڈلز لا رہی ہے، وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے لیے اراکین صوبائی اسمبلی نے پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت مسلم لیگ نون کے کئی اراکین صوبائی اسمبلی نے فارورڈ بلاک بنانے کے لیے نہ صرف رابطے تیز کیے ہیں بلکہ حکمران جماعت سے رابطہ کر کے وزیر اعظم عمران خان سے جلد ملاقات کروانے کی درخواست بھی کر دی ہے۔ اس حوالے سے قومی اخبار میں شائع ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کابینہ کے سینئر ممبران کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے والے نون لیگ کے 15 ممبران پنجاب اسمبلی کے بعد 25 کے قریب ممبران صوبائی اسمبلی اپنی جماعت کے باغی گروپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جن کے ذریعے وہ حکومت سے اعلیٰ سطح پر بھی رابطے میں ہیں اور وزیر اعظم عمران خان سے ان کی جلد ملاقات کا بھی امکان ہے۔ پنجاب کابینہ کے سینئر ممبران نے پرانا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ نون لیگ میں بننے والے فارورڈ بلاک کے ممبران پنجاب اسمبلی نے پارٹی کی ٹاپ کمانڈ کو مکمل گروپ کے منظر عام پر آنے تک ان کے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کر رکھی ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دوسرے گروپ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد جو ممبران اپنے نام ظاہر کرنے کی اجازت دیں گے ان کے نام پبلک کر دیے جائیں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو ان کے نام فارورڈ بلاک بننے پر خود بخود منظر عام پر آ جائیں گے۔ پنجاب کابینہ کے سینئر ممبران نے نون لیگ کے باغی ممبران پنجاب اسمبلی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ فارورڈ بلاک بنانے کا ارادہ رکھنے والے ایم پی ایز نے کہا کہ نون لیگ کی سیاست اس وقت صرف نیب کیسز سے بچاؤ کے گرد گھوم رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت، جس میں شریف فیملی اور ان کے چند قریبی ساتھی پرویز رشید، احسن اقبال، شاہد کاکان عباسی، خواجہ آصف اور دیگر رہنما شامل ہیں، نے پارٹی کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے اور وہ اپنا سیاسی مستقبل اعلیٰ قیادت کے ذاتی مفادات کی یک طرفہ ٹریفک کے کسی حادثے کی زد میں نہیں لانا چاہتے ہیں۔ وہ حکومت کی مثبت پالیسیوں کی غیر مشروط حمایت کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی، جس پر مسلم لیگ نون میں کافی بے چینی دیکھنے میں آئی تھی۔ تاہم اب مسلم لیگ نون میں موجود فارورڈ بلاک نے اپنے رابطے تیز کر دیے ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ فارورڈ بلاک جلد ہی سب کے نام منظر عام پر لے آئے گا۔ اب بات کریں، سابق صوبائی وزیر رانا مشہود کا کہنا ہے کہ انہیں بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر تعلیم پنجاب رانا مشہود پنجاب سپورٹس فیسٹیول کیس میں طلبی پر نیب آفس پہنچ گئے۔ نیب پہنچنے پر رانا مشہود نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وفاداری تبدیل کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ سابق وزیر تعلیم پنجاب رانا مشہود جب نیب آفس پہنچے تو نون لیگی کارکنوں کی جانب سے ان پر پھول نچھاور کیے گئے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کی صف میں لوٹے بیٹھے ہیں، آپ ہماری وفاداریاں نہیں بدل سکتے، آپ کی حکومت کے جانے کا وقت آ گیا، جس کا ٹریلر کل منڈی بہاؤدین میں نظر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ فردوس عاشقوان کے مشرف اور زرداری کے ساتھ گزرے وقت کی تحقیقات کرائیں۔ رانا مشہود نے کہا کہ میری زندگی کھلی کتاب ہے، ماضی میں کی جانے والی انکوائری میں میرے خلاف کچھ نہیں نکلا۔ یہ واضح ہے کہ نیب نے سابق صوبائی وزیر رانا مشہود کو پنجاب سپورٹس فیسٹیول میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کے الزام میں طلب کر رکھا ہے۔ نیب کی 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم سابق صوبائی وزیر سے پوچھ گچھ کرے گی۔ نیب ذرائع کے مطابق لاہور متاثرین کی شکایت پر نیب نے رانا مشہود سے تحقیقات کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد انہیں طلب کیا گیا ہے۔ ملزمان پر کینٹ ہاؤسنگ اسکیم سیالکوٹ کے نام پر کروڑوں روپے وصول کرنے کا الزام ہے۔ رانا مشہود چند روز قبل امریکہ جا رہے تھے جب ایف آئی اے نے انہیں لاہور ایئرپورٹ پر امریکہ جانے سے روک دیا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ رانا مشہود کا نام ای سی ایل میں شامل ہے، اس لیے انہیں جانے سے روکا گیا ہے۔
اب بات کریں عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان کو 4 سال کے عرصے میں موصول ہونے والے 6 ارب ڈالر کے مجموعی پیکج میں سے صرف 1 ارب 65 کروڑ ڈالر کی رقم موصول ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ایک سینئر عہدیدار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ سال سے شروع ہو کر 2021 اور 22 تک 3 سال کے عرصے میں پاکستان کو IMF سے 6 ارب ڈالر ملیں گے، جس میں سے 4 ارب 35 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی رقم سال 2022 اور 23 تک واپس کرنا ہوگی، جس کے بعد پاکستان کو موصول ہونے والی کل رقم محض 1 ارب 65 کروڑ ڈالر ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کو 6 ارب ڈالر کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی ایف کے تحت رواں ہفتے 1 ارب ڈالر کی رقم وصول ہونے کی توقع ہے، جس سے مختصر مدت میں غیر ملکی زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا۔ تاہم گزشتہ 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کی EFF کی ادائیگی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ گزشتہ EF کے تحت IMF کے جانب سے 2013 اور 14 میں ادائیگیوں کا آغاز ہوا تھا، جو 2016 میں مکمل ہو گئی تھیں، اور اب ان کی واپسی مارچ 2019 سے شروع ہوئی ہے، جو جون 2026 تک جاری رہے گی۔ لہٰذا 3 سال کے دوران پاکستان کو رواں مالی سال میں 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ملیں گے، جس کے بعد اگلے سال 1 ارب 84 کروڑ 70 لاکھ اور مالی سال 2021 اور 22 میں 1 ارب 84 کروڑ 70 لاکھ موصول ہوں گے۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کو 1 ارب 4 کروڑ 50 لاکھ ڈالر واپس ادا کرنے ہیں، جس کے بعد 1 ارب 16 کروڑ 70 لاکھ ڈالر اور سال 2021 اور 22 میں 1 ارب 6 کروڑ ڈالر کی رقم لوٹانی ہوگی۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔